السلام علیکم سامعین گرامی اور ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اس سے پہلے ہم تختی نمبر 1 جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ اس میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کے جو مخارج ہیں وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ بیان کیے ہیں۔ یعنی مخارج سے مراد یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور کن جگہوں سے جو ہے نا یہ ان حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی مخارج کو سیکھنا یا پڑھنا چاہے تو میرے یہ جو پہلے تختی نمبر 1 کے 3 سبق ہیں، میں نے آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تختی نمبر 2 کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اس سے پہلے کہ میں تختی نمبر 1 کو شروع کروں، پڑھنا شروع کریں، تو تلاوت جو ہے نا وہ سماعت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ جی تو آج تختی نمبر 1 کا سبق نمبر 1 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی تو سب سے پہلے ہے الف اور اگلا حرف لام۔ الف، یہ لام کو اس لیے جو ہے نا وہ اس کی مد کی ہے یا کھینچا ہے کیونکہ لام کے اوپر حقیقت میں جو ہے نا وہ مد ہے، اس لیے لام کو کھینچا ہے اور اس لیے اس کو پڑھا ہے لام الف۔ اور اگلا حرف بھی اچھا دیکھیں، لام جو ہے نا لام الف کی انہوں نے مختلف شکلیں دی ہوئی ہیں، جیسے یہ لام ہو گیا، یہ لام ہو گیا اور یہ لام ہو گیا۔ تقریباً 1 2 3 4 5، یہ 5 قسم کے لام الف کی شکلیں بنتی ہیں۔ وہ اس لیے بتائی ہیں کہ قرآن پاک میں ان صورتوں میں سے مختلف کوئی شکل اور صورت جو ہے نا وہ آ سکتی ہے۔ تو بہرحال ہم اس کو لام الف پڑھیں گے، لام الف، اور اسی طرح اگلا حرف با الف، با الف، اگلا لام الف، لام الف، لام، لام الف، لام ح۔ تو مخارج اب چونکہ اگر میں بتانے شروع کروں تو پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ آپ مخرج جو ہے وہ یہاں سے دیکھ لیں۔ سب تختی نمبر 1 میں تمام میں نے مخارج جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں، ابھی یہاں ہم صرف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لام ح، لام الف، با لام با، با لام با، کاف، کاف، کاف با، کاف با۔ اچھا یہاں بھی کاف کی 2 شکلیں جو ہے نا وہ بتائی ہیں۔
ایک تو یہ شکل ہے اور ایک یہ شکل ہے، اس طرح کا بھی دیکھیں۔ اب حقیقت میں تو یہ لام ہے، لیکن اوپر اس طرح کا یہ نشان ڈال دیا جائے تو یہ کاف جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کاف با پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اگلا حرف ہے کاف الف، یہاں بھی دو شکلیں ہیں، ایک یہ اور ایک یہ آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ آئندہ آنے والے قرآن پاک کے الفاظ میں اس طرح کی یہ شکلیں جو ہے نا وہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ با کاف تا تا کاف ثا۔ دیکھیے یہاں پہ پھر وہی اس طرح لگ رہا ہے جیسے لام ہے، لیکن اوپر یہ جب اس طرح کی علامت یا نشان ڈال دیا جائے تو وہ کاف کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اسی لیے اس کو تا کاف ثا پڑھیں گے۔ اور اسی طرح با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یاسین نون سین، دونوں حرفوں کو کھینچیں گے تھوڑا سا، نون سین تاسین ثاسین ثاجیم تاح